بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے جزیرے کی مخلوق۔ کشتی سمندر میں رواں دواں تھی۔ کشتی میں 4 دوست سوار تھے، 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے۔ شاید یہ چاروں سیر کے لیے نکلے تھے، جبھی تو اتنے خوش تھے۔ چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ نیلے سمندر میں یہ 9 شادی شدہ جوڑے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہنی مون منانے کے لیے اس 2 جوڑوں نے سمندر کو کیوں ترجیح دی تھی؟ شاید یہ دنیا کی نظروں سے چھپ کر ہنی مون منانا چاہتے تھے اور ایک دوسرے کو صحیح طرح جاننے کی کوشش میں تھے۔ اکمل جاؤ، اب تم بھی ذرا کشتی چلاؤ نا، ناظر تو تھک گیا ہے بیچارہ۔ اکمل نے اپنی بیوی سعدیہ کی بات سن کر ساتھ والی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، صحیح کہا بیگم آپ نے، اب مجھے بھی ذرا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ کب تک ناظر اور نیلم کشتی چلاتے رہیں گے؟ اکمل اتنا کہہ کر روانہ ہو گیا اور سعدیہ جی میں جواب دے کر ایک طرف دیکھنے میں مصروف ہو گئی اور سوچنے لگی کہ ہمیں کوئی بندہ لانا چاہیے تھا جو کشتی چلانا جانتا ہو، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ان 4 بندوں کی ذاتی کشتی اب آبادی سے بہت دور نکل چکی تھی۔ کشتی سمندر میں رواں دواں تھی۔ اپنی منزل کی جانب کشتی میں ان 4 نے اپنی ضرورت کی تمام اشیاء اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ اب یہ لوگ کشتی میں سوار ہو کر ایک دور جزیرے کی جانب رواں دواں تھے۔ اکمل اور ناصر دونوں کزن تھے اور دوست بھی تھے۔ یہ دونوں بچپن سے ہی یکجان 2 کلب تھے۔ کالج کے زمانے میں ان دونوں کی دوستی سعدیہ اور نیلم سے ہوئی۔ یہ دوستی رفتہ رفتہ محبت اور پھر عشق کے پروان چڑھتی گئی۔ یہ عشق کی دوستی 1 سال بعد شادی کے روپ میں آ گئی۔ چنانچہ آج ان 4 کی شادی کی 5ویں دن تھا اور ہنی مون کے لیے ان شادی شدہ جوڑوں نے دور جزیرے میں جانے کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ اکمل اور ناصر کا طے ابو خلیل جبران جوانی کے دور سے ہی اس جزیرے میں آباد تھے۔ وہاں کی راجکماری نے خلیل جبران کو پسند کیا تھا۔ راجکماری مالاوتی اپنے قبیلے کے کسی فرد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، چنانچہ والدین نے لاٹری بیٹری کے شکووں کو مد نظر رکھتے ہوئے خلیل جبران سے اس کی شادی کر دی۔ اصل واقعہ کچھ یوں تھا کہ اکمل و ناصر کا دادا اور خلیل جبران کے والد اپنے زمانے میں ایک بڑے تاجر تھے۔ ان کا کاروبار بیرون ملک میں ہوتا تھا۔ ایک دن والد خلیل جبران کو ساتھ لیے ہوئے سمندری سفر پر روانہ ہو گئے۔ واپسی پر بہت زور کا طوفان آنے والا تھا۔ جلدی جہاز میں لوگوں کو ایک جزیرہ دکھائی دیا، چنانچہ طوفان سے بچنے کے لیے جہاز کا رخ جزیرے کی طرف کر دیا گیا۔ وہاں پر پہنچ کر سب حیران رہ گئے، کیونکہ وہاں جنگلی قسم کے لوگ رہتے تھے۔ پہلے تو یہ لوگ گھبرائے، لیکن جنگلی قسم کے لوگوں نے ان جہاز والوں کو خوش آمدید کہا اور جہاز کو محفوظ کر کے ان لوگوں کو محفوظ مقام تک پہنچایا۔ اور قبیلے کے سردار نے جہاز کے لوگوں کی بہت خاطر مدارت کی، بہت عزت دی۔ لیکن سردار کی بیٹی نے خلیل جبران کو پہلی نظر میں پسند کر لیا تھا، لہٰذا اس نے باپ سے اپنی پسند کا اظہار کیا اور پھر سردار نے خلیل جبران کے والد سے بات کی۔ جبران کا والد تو ان لوگوں کا پہلے سے ہی بہت مشکور تھا، اس لیے ان لوگوں کا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے کو راضی کیا اور اس طرح شادی ہو گئی۔ پھر ان لوگوں نے خلیل جبران کو اپنے گھر اور قبیلے میں ہی رکھ لیا۔ خلیل جبران کو گھر میں جانے نہیں دیا اور اس کے والد سے کہا کہ اگر آپ یہیں پر رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو بالکل جا سکتے ہیں۔ اور جبران کا دل بھی وہاں جزیرے میں لگا۔ باپ نے بیٹے کی خوشی کو دیکھ کر گھر کی راہ لی اور کبھی کبھی ملنے آتا رہتا۔ پھر جبران کا والد فوت ہو گیا اور ان کے بیٹے اور نواسے وغیرہ بھی کبھی کبھی جزیرے کا رخ کرتے رہتے۔ جزیرے والے بہت خوش ہوتے تھے اور ان کے بیٹے اور نواسے وغیرہ بھی کبھی کبھی جزیرے کا رخ کرتے تو جزیرے کے لوگ بہت خوش ہوتے۔ اور ان لوگوں نے بعد میں خلیل جبران کو اپنا سردار بنا دیا، کیونکہ وہ بہت ایماندار اور خوش مزاج تھا۔ اب ناصر اور اکمل بھی اپنی بیویوں کے ساتھ 1 سال بعد جزیرے کی طرف رواں دواں تھے اور چاروں بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ لیکن نیلم اور سعدیہ تو بہت ہی زیادہ خوش تھے، کیونکہ وہ وہاں پہلی دفعہ جا رہے تھے۔ ناصر اور اکمل تو پہلے بھی آتے جاتے رہتے تھے، لیکن آج 1 سال بعد دونوں اپنی محبتوں کے ساتھ جزیرے کی جانب ہنی مون کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں کبھی اکمل اور کبھی ناصر نے کشتی کو چلایا اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا۔ اسی طرح تھوڑی دیر بعد کشتی جزیرے کے نزدیک پہنچ گئی۔ جزیرے کے قریب پہنچ کر چاروں کو دھچکا لگا، کیونکہ جزیرے میں پہلے جیسی رونق نہ تھی۔ گرمی کا موسم میں بھی سبز پودے اور درخت سوکھ چکے تھے، پرندے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ قبیلے کے بہت کم لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے، سب کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں تھے۔ ان چاروں نے کشتی ایک جانب کھڑی کر کے جزیرے پر قدم رکھا۔ اس نے اکمل اور ناصر کو پہچانا اور ان دونوں کو اور بیویوں کو ساتھ لے کر خلیل جبران کی حویلی میں داخل ہو گیا۔ کچھ راہداریوں کو کراس کر کے اب یہ چاروں خلیل جبران کے کمرے میں حاضر تھے۔ خلیل جبران نے اپنے دونوں بھتیجوں کو اور ان کی بیویوں کو ساتھ دیکھا تو بہت خوش ہوا
और दोनों को शादी की मुबारकबाद दी। कुछ देर बाद दोनों की चाची यानी खलील जिब्रान की बीवी मालावती आई। वो भी बहुत खुश हुई, मगर जब इन चारों ने इन मियाँ बीवी को गौर से देखा तो असल में वो कुछ अफसरदा थे। अकमल ने हिम्मत करके अपनी चाची से पूछा कि आप लोग कुछ गमगीन हैं, क्या हुआ है? अकमल के सवाल पर मालावती ने कहा कि हम लोग बड़ी मुश्किल में हैं, 3 महीनों से उलझे हुए हैं, पता नहीं कैसे ये सब कुछ हुआ, क्यों हुआ, हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। मालावती ने इतना कहकर सामने रखे हुए भगवान की जानिब देखा। फिर नासिर ने खलील जिब्रान से पूछा कि आप लोग ऐसी कौन सी मुसीबत में गिरफ्तार है जिसका हल आपके पास नहीं है? अगर हम चारों आप लोगों के काम आते हैं तो हमारे लिए बहुत एहसास की बात होगी। नीलम और सादिया हैरान परेशान गुमसुम बैठी थी। नासिर की बात सुनकर दोनों ने हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि नासिर ठीक कह रहे हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि इस गर्मी के मौसम में भी हमारे खूबसूरत जजीरे पर खिजा आ गया है। कबीले को लोग भी पिछले साल की निस्बत कम होते हैं। इनकी असल वजह यह है कि मेरी बेटी एंजल और बेटा उस्मान एक दिन जजीरे के जंगल में सैर के लिए गए थे। बदकिस्मती से जजीरे के जंगल में अंधे की दुनिया के बासी भी सैर के लिए आए थे। इन अंधे की दुनिया के सरदार के बेटे ने मेरी बेटी को पसंद किया और बहन ने मेरे बेटे उस्मान को ख्वाबों का शहजादा बनाने का फैसला कर लिया। सरदार ने जब अपने दोनों बच्चों को मोहब्बत के जाल में देखा तो फौरन मेरे पास आकर मुझ पर जाहिर हुआ और अपने दोनों बच्चों के लिए मेरे बच्चों का हाथ मांग लिया। मैं अपने बच्चों को अनदेखी लोगों के सुपुर्द नहीं करना चाहता था, इन्हें खोना नहीं चाहता था, लिहाजा मैंने इनकार कर दिया। मुझे अपने दोनों बच्चे जान से भी ज़्यादा अजीज हैं। मेरा फैसला नफी में देखकर सरदार ने कहा, हम तुम्हारे बच्चों को अपनी दुनिया में ले जाना चाहते हैं, चुनाचे तुम खुश रहो। इसके बाद वो धुआं बनकर हवा में मुअल्लिक हो गया। मैंने बहुत कोशिश की कि सरदार को रोक दूं, मगर वो कहाँ रुकने वाला था। वो चला गया और मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया। हम कबीले वालों ने सारा कबीला छान मारा, मगर मेरे बच्चे कहीं ना मिले। मुझे उम्मीद है वो सरदार जरूर इन्हें अपने साथ ले गया होगा। इतना कहकर खलील जिब्रान रोने लगा और साथ मालावती भी रोने लगी। इन चारों की भी आंखों में नमी उतरने लगी। सादिया ने एक खादिम से कहा कि वो जल्दी पानी लाए। खादिम पानी हाथ में ले आया। मालावती और खलील जिब्रान ने पानी पिया और फिर खलील जिब्रान ने कहा, सरदार के जाते ही गांव के सारे छोटे बच्चे मर गए, कुछ बूढ़े लोग दूसरे दिन मर गए और हमेशा के लिए जालिम सरदार जादूगर ने हमारे जजीरे पर खजान रकम कर दी। हम लोग अपने बच्चों को वापस नहीं ला सके तो आप लोग कहाँ से लाएंगे? इतना कहकर खलील जिब्रान की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। अकमल ने कहा, चाचा जी आप फिक्र न करें, हम भरपूर कोशिश करेंगे। इतना कहकर अकमल ने एक आह भरी और तीनों में बातें होती रही। इसके बाद खलील जिब्रान ने एक खादिम को बुलाया कि वो इन चारों को इनके कमरों तक पहुंचा कर आए, क्योंकि चारों बहुत थक चुके थे। सुबह से शाम तक कश्ती में सफर करके आए थे। बाद में चाय वगैरह इनके कमरों तक पहुंचा दी गई और रात का खाना भी इन दोनों जोड़ों ने कमरों में खाया। अकमल और सादिया ने जजीरे के मामले में बातें की और सो गए। इसी तरह नासिर और नीलम ने भी इस अजीब व गरीब उलझे हालात पर बात की और सो गए। सुबह इन चारों ने तकरीबन 9 बजे तक शावर लिया, कपड़े बदले और मेहमानों के कमरे में चले गए। वहां सबने मिलकर नाश्ता किया और बातों में मसरूफ हो गए। मामलात के सुलझने की बातें करने लगे। कुछ देर बाद वो इसी अनवार पर बातें करते रहे। सबने अपना अपना ख्याल जाहिर किया। कबीले के बड़े बड़े लोग भी आ गए। इन लोगों ने भी अपनी अपनी राय दी। आखिरकार वो सब लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें शहर से एक बुजुर्ग हस्ती को लाना होगा जो हमारे बच्चों को वापस लाने में हमें कोई तरकीब या सुराग बताए। और फिर यह फैसला भी किया गया कि बुजुर्ग हस्ती को लाने के लिए अकमल और नासिर और कबीले के 1-2 बंदे रवाना होंगे और सादिया और नीलम तक यही रहेंगी। जब तक अकमल और नासिर वापस नहीं आते सब इस फैसले पर बहुत खुश थे। कुछ देर बाद अकमल और नासिर की जाती कश्ती में अकमल, नासिर और इस कबीले के 2 बंदे सवार हुए और शहर की जानिब चलते बने। शहर पहुंचकर इन लोगों को एक मस्जिद से एक अजीम बुजुर्ग हस्ती मिल गई। नासिर ने तमाम कहानी इनको सुना दी और मदद की दरख्वास्त की, जो उन्होंने कबूल कर ली और इनके साथ जाने की हामी भर ली। इनको साथ लेकर ये सब कश्ती में सवार होकर जजीरे की तरफ चल दिए और एक लंबा समुद्री सफर करने के बाद वह जजीरे में जा उतरे। ये लोग जिब्रान की हवेली की जानिब चल पड़े और सलाम दुआ के बाद खलील जिब्रान ने भी एक बार फिर तमाम कहानी इनको सुना दी। बुजुर्ग ने कहा, मुझे अमल करिए, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जो आप मुझे देंगे। उन्होंने फ़ौरन वो चीज़ें देने की हामी भर ली, क्योंकि खलील जिब्रान को उस्मान और एंजिल हर कीमत पर चाहिए थे। फिर शाम के वक्त जजीरे के जंगल में एक झोपड़ा सा तैयार किया गया। बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक इसमें एक जाय नमाज, पीने का शफाफ पानी, 4 मिसवाक, एक छड़ी और एक कुरान मजीद हिफाजत के साथ रख दिया गया। शाम के वक्त कबीले का सरदार खलील जिब्रान, मालावती
اور جزیرے کے باشندے واپس اپنے گھروں کو آ گئے۔ بزرگ کی ہدایات کے مطابق سب لوگوں نے سفید لباس زیب تن کر لیا اور قرآن پاک کو بزرگ نے اپنے سامنے رکھ لیا اور چاروں ساتھی بھی ان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بزرگ نے کہا کہ وہ سب اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بزرگ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ جب اس نے پہلا لفظ یاسین پڑھنا شروع کیا تو ان چاروں کو ایک جھٹکا لگا۔ ان کے سامنے ایک عجیب و غریب ویرانہ تھا۔ بزرگ بابا کا وہاں نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ ویرانے میں چلنے لگے۔ وہاں کے درختوں کے پتے سرخ تھے جن پر بھوت بلاؤ کی تصویریں آویزہ تھیں۔ درختوں کے تنے ہڈیوں کے بنے ہوئے تھے۔ بنجر پہاڑ کے پتھروں پر بھی خوفناک بلاؤ کی تصویریں لگی ہوئی تھی اور یہ چاروں اپنی حقیقی دنیا سے بے نیاز اس خوفناک دنیا میں آ گئے تھے۔ ان چاروں کا دل تھا کہ حلق تک آ گیا۔ چاروں کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا اور یہ لوگ پسینے میں شرابور ہو کر اس اندیکھی اور ویران دنیا میں چل رہے تھے۔ چلتے چلتے ویرانے کے آگے ایک دریا دکھائی دیا۔ دریا میں پانی کی بجائے خون روا دوا تھا۔ پتہ نہیں یہ خون تھا یا سرخ پانی، مگر سرخ پانی بہت آرام سے چل رہا تھا، یعنی یہ خون کے دریا کا عکس پیش کر رہا تھا۔ ارد گرد کے پتھروں اور پتوں پر خوفناک تصویریں زور زور سے ہنس رہی تھیں، مگر پھر بھی ان لوگوں نے ہمت کر کے دریا کا پل پار کر لیا۔ آگے ان لوگوں کو ایک علاقہ سے دکھائی دیا۔ جب یہ چاروں خوف و ہراس کے عالم میں بستی میں داخل ہوئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ علاقے کے سب لوگ خوفناک بلائی تھی، خادمائے اور خادم کام کرنے میں مصروف تھے۔ سب لوگ بہت خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ ہر کسی کی شکل چڑیل کا عکس پیش کر رہی تھی۔ ان چاروں کو دیکھ کر سب بلائیں ان کی طرف متوجہ ہو گئی اور سب انہی کی طرف آنے لگی۔ دوہری محل سے ایک گرجدار آواز سنائی دی کہ رکو سب لوگ، یہ ہمارے مہمان ہے، اور جلدی سب لوگ پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ ان چاروں پر خوف و ہراس نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک خادم آ کر ان چاروں کو بادشاہ کے محل میں لے گیا۔ بادشاہ تھا کہ چڑیلوں کا سردار تھا، بہت ہی خوفناک۔ اس نے ان چاروں سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کیوں آئے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے دونوں لڑکی اور لڑکوں کو چھوڑوں گا، مگر ایک شرط پر، وہ یہ کہ جب میں چاہوں ان دونوں میں سے کسی ایک کو بلا سکتا ہوں۔ اگر آپ نے پھر انکار کیا تو میں آپ کے جزیرے کو تباہ کر دوں گا۔ بولو منظور ہے؟ چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا آپ عثمان اور اینجل کو بلائیں، ہم ان سے مشورہ کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں وہاں ان کے پاس آ گئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی اور شوہر بھی تھے۔ بیوی اور شوہر بہت ہی بدصورت تھے۔ اینجل اور عثمان ان لوگوں میں بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ اکمل نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا ہم اس دنیا میں بہت ہی خوش ہیں۔ اگر بابا ہم کو بہت یاد کرتے ہیں تو ہم ان کی خوشی کے لیے تھوڑے دنوں کے لیے اپنی دنیا میں ضرور جائیں گے۔ ان کی باتیں سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ لہٰذا یہ گروپ واپسی کے لیے چل دیا۔ یکدم ان کو بابا کی آواز سنائی دی کہ بچوں اپنے منہ میں مسواک رکھ لو۔ انہوں نے اپنے منہ میں مسواک رکھ لیا کہ یکدم اس اندیکھی دنیا میں آگ لگ گئی۔ بابا جی کی آواز پھر سنائی دی کہ چھڑی قبیلے کی طرف پھینک دو۔ انہوں نے چھڑی قبیلے کی طرف پھینک دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ چاروں بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آیا تو اپنی دنیا میں تھے، سبھی بہت خوش تھے۔ بابا جی نے جب اینجل اور عثمان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیوں کہا کہ تم لوگ وہاں بہت خوش تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ سے بہت خوف آتا تھا، ہم نے یہ بات جھوٹ کہی تھی، ورنہ اس دنیا میں جتنے ہم لوگ پریشان تھے یہ ہم ہی جانتے تھے۔ ان سب لوگوں نے اپنا سامان اٹھایا اور قبیلے کی طرف چل دیا۔ جب ان لوگوں نے باہر دیکھا تو باہر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، ہر طرف رونق ہی رونق تھی۔ قبیلے کے سب افسردہ چہرے مسکراتے ہوئے دکھائی دیے۔ خلیل جبران اور مالاوتی نے جب اپنے بچوں کو زندہ سلامت دیکھا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، سبھی بہت خوش تھے۔ پھر کچھ دن تک وہ لوگ جزیرے پہ رہے اور پھر کشتی کی طرف چل دیے۔ قبیلے والوں نے بہت سے انعامات سے ان کو نوازا۔ اکمل اور سعدیہ ناصر اور نیلم سوچ رہے تھے کہ ہم نے اپنے ہنی مون میں ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، ان لوگوں کو اس اندیکھی مخلوق سے نجات دلائی ہے اور اپنے ہنی مون میں بھرپور سیر کی ہے اور انعامات اور تحائف بھی اپنے ساتھ لائے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہمارے خیال میں سب سے پہلا اور عجیب و غریب ہنی مون تھا، اور اسی طرح پھر کشتی نیلے سمندر میں اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھی۔ بزرگ بابا کشتی میں اپنے خدا کی عبادت میں مصروف رہے۔ ان کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، خدا نے ان کی مدد سے یہ کام کروایا تھا۔ وہ چاروں خوشی خوشی اپنی دنیا میں پہنچ گئے اور گھر والوں کو تمام اسٹوری سنا دی، جس سے سن کر سبھی حیران رہ گئے۔ تو آج کی کہانی ختم ہوتی ہے یہاں، کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔